مکہ مکرمہ کی زندگی کتنی سخت تھی، سخت ترین زندگی تھی۔ لوگ اسے مجبور کی زندگی کہتے ہیں، میں اسے مجبور کی زندگی نہیں کہتا۔ یہ مجبور کی زندگی نہیں تھی، یہ متانت اور سنجیدگی کی اور وقار کی زندگی تھی، اور اللہ کا حکم ایسا تھا کہ ایسے کرنا ہے۔ سختیاں برداشت کی، لوگوں نے گندگیاں پھینکی، گھر کے سامنے کوڑا اور کرکٹ پھیر کر چلے جاتے تھے۔ یہ تحمل اور برداشت کے گر سکھائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ذرا بھی ریئیکٹ نہیں کیا، صرف اتنا کہا یا بنی عبد مناف ایو جوار ھذا، کہ یہ دو میرے گھر کے سامنے کوڑا کرکٹ اور گندگی پھینک کر چلے جاتے ہو، اے مناف کے بیٹو مجھے بتاؤ یہ ہمسائیگی کی کون سی قسم ہے جو تم میرے ساتھ کر رہے ہو؟ یا بنی عبد مناف ایو جوار ھذا، کہ یہ ہمسائیگی کی کون سی قسم ہے؟ یہ ایجوکیٹ کر رہا ہے آپ کا رویہ ان جاہلوں کو جن کو سنجیدگی کے نام سے واقفیت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر عام جھٹلانے والے لوگوں کو محبت کا رویہ دیا، پیار کا رویہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی متانت، وقار اور سنجیدگی کو نہیں چھوڑا۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ متانت، وقار اور سنجیدگی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کا زیور ہے، بغیرتی ڈیفرنٹ چیز ہے۔ آپ خاموش ہو جاتے ہیں کسی کے ڈر کی وجہ سے، آپ خاموش ہو جاتے ہیں کسی کی جو ہے نا وہ طاقت کی وجہ سے، یہ وقار اور متانت اور سنجیدگی نہیں ہے۔ اس کو آپ بغیرتی سے جو ہے وہ تشبیہ دے سکتے ہیں۔ متانت اور وقار اور سنجیدگی یہ ہے کہ آپ قوت کے باوجود اس سے بدلہ نہیں لیتے۔ جب اپنی ذات کا مسئلہ آتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری مکی زندگی کو آپ دیکھیں کہ کسی جگہ پر بھی آپ نے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، لیکن دوسروں کے لیے آپ قوی تھے، جری تھے۔ دوسروں کے ساتھ اگر کوئی ظلم ہو رہا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی نہیں رکتے تھے۔ جنوب عرب سے ایک بدو آیا اور مکے میں آیا، بڑا مالدار شخص تھا، خوبصورت بیٹی تھی اس کے ساتھ۔ ابو جہل نے اغوا کروا لیا اس بیٹی کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طاقت کے ذریعے سے اس بیٹی کو بازیاب کروایا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پر جو ہے وہ ظلم کرتے تھے اور وہ ظلم اللہ کے لیے سہتے تھے، لیکن وقار اور سنجیدگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی جگہ پر موجود تھی۔ دوسروں کے لیے، دوسروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔